اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا اسپانسرشپ ڈیکلیریشن کے بارے میں ہے کہ اسپانسرشپ ڈیکلیریشن کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے، اس میں کیا کیا لکھا جاتا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس اٹیچ کیے جانے چاہیے، کیے جاتے ہیں۔ تو اسی بارے میں ویڈیو ہے بہت سارے۔ یہ جو اسپانسرشپ ڈیکلیریشن ہے یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ اس سے کافی جو وزن ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو بھی اپلیکینٹ ہے جو یو کے سے آؤٹ سائڈ سے اپلائی کر رہا ہے، بے شک پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، اور اگر اس کے پاس اس کی اپلیکیشن کی سپورٹ میں اسپانسرشپ ڈیکلیریشن ہوگی، یعنی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہوگی اسپانسر نے کہ میں اس کا خرچہ برداشت کروں گا، یو کے میں جتنا بھی عرصہ رہے گا اس کو اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کروں گا، تو اس کا خرچہ بھی کم ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کا جو سکسیس ریشو ہے تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے۔ تو بہت سارے ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں یو کے ویزا کے لیے۔ آپ کو کچھ خود سے بنانے پڑتے ہیں، کچھ لینے پڑتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں سے ارینج کرنے پڑتے ہیں۔ تو جس میں جو آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں، جس میں کورنگ لیٹر آ گیا اپلیکینٹ کی طرف سے، جس میں ریکویسٹ لیٹر آ گیا اپلیکینٹ کے فادر کی جانب سے یا کمپنی کی جانب سے، جہاں پہ بھی یہ ضرورت پڑے، کیونکہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر اپلیکینٹ کو یہ تمام چیزیں درکار نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہیں، کسی کو نہیں ہوتی، کسی کو ایڈیشنل بھی درکار ہوتی ہیں۔ تھرڈ پہ اسپانسرشپ ڈیکلیریشن بھی درکار ہو سکتا ہے کسی کو، یا کسی پہ جس کیس میں کوئی اسپانسر کر رہا ہو اس اپلیکینٹ کو۔ لیٹر فرام امپلائر، اگر تو کسی کمپنی میں ملازم ہے یا سرکار کا ملازم ہے، گورنمنٹ امپلائی ہے، تو اس کی جو امپلائر کا لیٹر ہے وہ بھی ضرورت پڑ سکتا ہے اس کے جو اپلیکیشن کی سپورٹ میں اس کو لگانے کے لیے۔ ویکیشن لیٹر، ویکیشن کا جو الاؤ ہوتا ہے لیٹر، وہ بھی درکار ہوتا ہے۔ لیٹر فرام اسکول یونیورسٹی اف ایپلیکینٹ اسٹوڈنٹ، اگر تو ایپلیکینٹ اسٹوڈنٹ ہے، زیر تعلیم ہے، تو اس کے اسکول یا یونیورسٹی سے لیٹر ہوتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے زیر تعلیم ہے۔ ایفیڈیوٹ فار فائنینشیل سپورٹ، فادر کی جانب سے، این او سی پیرنٹس کی جانب سے یا ایک پیرنٹ کی جانب سے اگر وہ دیگر پیرنٹ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے۔ دیگر متفرق ڈاکومنٹس آپ کو درکار ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس کس طرح بنائے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا لکھا جاتا ہے، مختلف فارمیٹس جو ہیں وہ میں انشاءاللہ وقتاً فقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا ویڈیو میں ایک ایک کر کے۔ جیسے کہ کورنگ لیٹر کی میں نے ایک بنائی تھی، ہو سکتا ہے مزید بھی بناؤں۔ ریکویسٹ لیٹر کمپنی کی جانب سے بھی بنا سکتا ہوں انشاءاللہ آگے فیوچر میں۔ اسپانسرشپ ڈیکلیریشن کی آج کی ویڈیو ہے، اس میں بتاؤں گا کہ اسپانسرشپ ڈیکلیریشن کس طرح بنائی جاتی ہے۔ اس طرح دیگر جو لیٹر فرام امپلائر، کافی سارے جو فارمیٹس ہیں وہ میں ویڈیو کی صورت میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر کسی بھی ویور نے اپنا کوئی اسپیسیفک کیس کے حساب سے اگر کوئی اپلائی کر رہا ہے، اس نے اپنا کوئی فارمیٹ بنوانا ہے، چاہے وہ کورنگ لیٹر ہے، NOC ہے، ایفیڈیوٹ فائنینشیل سپورٹ ہے، کوئی کسی بھی قسم کا لیٹر فرام امپلائر ہے، اس کو نہیں پتا کہ امپلائر کے لیٹر میں کیا لکھا ہے اور کیسے لکھا جانا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، تو وہ میرے گیون نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے 0307582007۔ سروسز شیل بی پرووائڈ، مناسب سے چارجز لیے جائیں گے اور اس کو یہ سروسز فراہم کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرا جو پروگرام ہے وہ ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن لانچ کرنے کا بھی ہے، یا ویب سائٹ انشاءاللہ لانچ کروں گا۔ سیم نیم سے سیکھ لیتے ہیں، کوشش میری یہی ہے کہ سیم نیم ہو، اور جہاں سے کوئی بھی شخص ڈفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس ڈاؤن لوڈ کر سکے گا۔ وہ صرف ویزا امیگریشن سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ کورٹس پروسیڈنگ سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، جس میں دعوے، جواب دعوے، ریٹ اپیل، نگرانی، مختلف قسم کے جو ہوتی ہیں وہ اٹارنی وغیرہ، رجسٹریاں وغیرہ، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اسپانسرشپ ڈیکلیریشن۔ اسپانسرشپ ڈیکلیریشن آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی یو کے میں وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے، بے شک پاکستان سے جانا چاہ رہا ہے، انڈیا سے جانا چاہ رہا ہے، یو کے میں جانا چاہ رہا ہے، یو کے میں پاکستان سے، تو اس کو اسپانسرشپ اگر ڈیکلیریشن کوئی اس کی سپورٹ حاصل ہے کسی بھی شخص کی، چاہے وہ اس کا دوست ہے، عزیز ہے، بھائی ہے، بلڈ ریلیٹیو ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اگر پرووائڈ کرے گا تو اس کے لیے جو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ سٹارٹ میں آپ نے اس شخص کا نام لکھنا ہے جو وہاں کا سٹیزن ہے، جو وہاں پہ رہ رہا ہے، جو آپ کو اسپانسر کر رہا ہے، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ برٹش پاسپورٹ ہے، اس کو وہاں پہ برٹش سٹیزن لکھیں، برٹش پاسپورٹ نمبر کا اس کا وہاں کا لکھیں، کہاں پہ رہ رہا ہے اس کا ایڈریس لکھیں، آگے لکھیں ڈو ہیئر بائی ڈکلیئر ایز اینڈر، اوپر نام، ولدیت، ایڈریس وغیرہ آگے۔ اس کے بعد جو نمبر فرسٹ پیرا ہے، پہلے اپنا انٹروڈکشن کرانا ہے کہ میں کس جگہ پہ رہ رہا ہوں، میرے ساتھ فیملی رہ رہی ہے، نہیں رہ رہی، میں اکیلا رہ رہا ہوں، کیا سٹیٹس ہے۔ تو آئی ایم ریزائڈنگ ایٹ دی ایڈریس مینشنڈ ابو، یعنی جو اوپر میں نے ایڈریس بیان کیا، میں اس ایڈریس پہ رہائش پذیر ہوں، ود مائی فیملی۔
ان آ ہاؤس یا ان این اپارٹمنٹ، وہ جو اوپر بلکہ ان دی ہاؤس کارڈ دے، کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ اوپر ایڈریس ہے، اوپر ایڈریس سے انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے کہ یہ اپارٹمنٹ ہے. اونڈ بائی می، اب یہ اپارٹمنٹ جو ہے یہ میرے ملکیتی ہے. اب بتائیں کہ میری فیملی میں کون کون شامل ہے. مائی فیملی انکلوڈز مائی وائف اینڈ سن، کہ میری فیملی میں میری ایک وائف اور ایک بچہ ہے، یعنی میں اس گھر میں اپنی وائف اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر ہوں. اب اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتا دیں، چونکہ یہ اسپانسر کر رہا ہے، اس نے اپنے گھر کا اپنی فائنینشیل سٹیٹس بھی بتانا ہے کہ وہ اس کی جو ہے مالی پاور کتنی ہے. In addition to courtyard, corridor, etc., the above stated apartment consists of 3 rooms. کہ اس جو اپارٹمنٹ ہے جس میں میں رہائش پذیر ہوں وہ کتنے کمروں پر مشتمل ہے، کیا کیا اس میں چیزیں ہیں. تو یہاں پہ بتایا کہ برآمدہ سین وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کے ان کے علاوہ اس اپارٹمنٹ میں 3 کمرے ہیں، جس میں سے 2 جو ہیں وہ میری فیملی کے زیر استعمال ہیں، جبکہ جو بقیہ ایک ہے وہ گیسٹس کے لیے ریزروڈ ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ 2 ان کے زیر استعمال ہے، ایک گیسٹ کے لیے، وہ کوئی بھی گیسٹ ہو سکتا ہے، چاہے موجودہ جو اپلائی کر رہا ہے وہ ہو گیا یا بعد میں فیوچر میں کوئی بھی گیسٹ ان کا آ سکتا ہے. 3rd پہ اب بتانا ہے کہ کہ وہ کرتا کیا ہے، جو اسپانسر کر رہا ہے وہ کرتا کیا ہے، چاہے وہ امپلائڈ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ جو بھی کرتا ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے وہاں پہ، تو اپنا بتانا ہے. اگر کوئی امپلائڈ ہے تو وہ بتائے گا جی آئی ایم امپلائڈ ایز، اپنا عہدہ لکھنا ہے، اپنی ڈیزگنیشن لکھنی ہے، اور کہاں پہ وہ سروس کر رہا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ کا نام لکھنا ہے، کتنی سیلری فیچ کر رہا ہے، کتنی سیلری لے رہا ہے پر منتھ. اور اس کے بعد یہاں پہ وہ لکھے جی میرے پاس اماؤنٹ بھی کافی ہے، موجود ہے، سفیشینٹ اماؤنٹ ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں. جتنی چیزیں آپ لکھ رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کرنے. اوپر آپ نے لکھا کہ میں برٹش سٹیزن ہوں، برٹش پاسپورٹ رکھتا ہوں، تو برٹش پاسپورٹ کی کاپی لگانی ہے. یہاں پہ آپ نے لکھا جی میرا اپارٹمنٹ ہے، میرا ملکیتی ہے، تو اس کی اپارٹمنٹ کی جو اونرشپ پروف ہے، ٹائٹل ڈیڈ ہے، وہ لگانی ہے. اور اگر یہ اپنا ملکیتی نہیں ہے، رینٹ پر ہے، تو رینٹ ایگریمنٹ لگا دیں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ لگا دیں. یہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ میں ملازم ہوں، اس کمپنی میں اتنی سیلری لے رہا ہوں، تو آپ نے یہاں پہ ڈاکومنٹس لگانے، اپنے امپلائر کی طرف سے لیٹر لگانا ہے جس میں وہ کنفرم کرے گا کہ آپ اس کمپنی کے، اس آرگنائزیشن کے امپلائی ہیں، اتنی سیلری لے رہے ہیں، سیلری سلپس بھی لگانی ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں جس کو سپانسر کیا جا رہا ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں. مسٹر عمیر احمد جاوید سن آف محمد اکرم جاوید. ڈیٹ آف برتھ، اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھا، اس کا ریلیشن لکھا کہ اس نام ولیت لکھنے کے بعد اس کا ریلیشن لکھا کہ وہ میرا بھائی ہے جو کہ اپنی فیملی کے ہمراہ اس مکان میں رہائش پذیر ہے. پہلے بتا دیں کہ میرا بھائی ہے، اس مکان میں رہائش پذیر ہے. اب اس کی فیملی کا بتانا ہے کہ اس کی فیملی میں کتنے ممبرز ہیں. اور تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سا بنا دیا تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو سمجھنے میں، ویزا آفیسر پڑھے یا کوئی بھی شخص پڑھے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہاں پہ لکھا سیریل نمبر، نیم، ریلیشن، ڈیٹ آف برتھ اور پاسپورٹ نمبر. تو اب اس کی فیملی میں کون کون سے افراد شامل ہے. اب اس کی فیملی ہے تو اس کی فیملی میں یہ تو خود تو آ ہی گیا، ہم نے بتا دیا عمیر احمد خود ہے. اب یہاں پہ ریلیشن آ گیا کہ اس کی وائف ہے جس کا نام عظما شاہین ہے. یہ میں نے رفلی سے نام لکھے ہیں، رفلی سے جو ہے ڈیٹ آف برتھ لکھے ہیں، رفلی سے پاسپورٹ نمبر لکھے ہیں صرف سمجھانے کے لیے. یہ وائف ہوگی، ان کا ڈیٹ آف برتھ آ گئی، مدثر اقبال بیٹا آ گیا، اور نتاشا اکرام ڈاٹر آ گئی، ڈیٹ آف برتھ پاسپورٹ نمبر آ گیا. اب یہاں تک تو سمجھ آئے گی کہ میرا بھائی ہے، وہ اس مکان میں رہ رہا ہے، اتنے فیملی ممبرز ہیں. اب چلتے ہیں. اب اگر تو اس کا بھائی جو ہے جو پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے آ رہا ہے یو کے میں، وہ اگر فائنینشلی طور پر بہت اسٹرانگ ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہے، تو آپ نے اس کا ضرور بتانا ہے، کیونکہ یہی تو چیزیں لازمی انہوں نے دیکھنی ہے کہ وہ جو مین اپلیکینٹ ہے جو پاکستان سے یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا کسی بھی کنٹری سے یو کے میں جا رہا ہے، وہ خود کتنا اسٹرانگ ہے، وہ خود اس کے ٹائز کتنے اس کی اپنی نیٹو کنٹری سے جڑے ہوئے ہیں. تو اگر تو وہ فائنینشیل سپورٹ یعنی کہ فائنینشیل طور پر فٹ ہے تو ضرور لکھیں. مسٹر عمیر احمد جاوید از مین آف مینز، باوسائل انسان ہے، شخص ہے، اور ویل سیٹل بزنس مین ہے. اگر تو بزنس کرتا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں گے جی بزنس کرتا ہے اپنا، یعنی کہ اگر تو امپلائی ہے کسی بھی کمپنی میں تو اس کا لکھیں گے کہ امپلائڈ ہے اس کمپنی میں، یہ اس کا عہدہ ہے، ڈائریکٹر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، یا کوئی نارمل سی پوسٹ ہے تو وہ آپ لکھ سکیں، جو بھی اس کا ہے. بالکل ایکچوئل فیکٹس بتانے آئے ہیں آپ نے. Running his registered base business of import and export at Islamabad, fetching a handsome income. یعنی بزنس کر رہا ہے
اب کتنی انکم کر رہا ہے یہ بتانا اس اپلیکیٹر نے ہے جو یہاں سے جا رہا ہے. آپ نے صرف اس کو حوالہ دینا ہے کہ میرا بھائی ہے, اس مکان میں رہائش پذیر ہے, سیٹلڈ ہے, بزنس کر رہا ہے, بس سمپل, تاکہ ویزا آفیسر کو تھوڑا سا یہ ایک اوور ویو سا مل جائے. اس کے بعد بتائیں جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی اور اس کی فیملی, اب اس کی فیملی میں 3 افراد, 3 جو ہیں ممبرز وہ میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں, چاہتا ہوں کہ وہ اور اس کی جو فیملی ہے وہ میرے ہاں یعنی مجھے اور میری فیملی کو یہاں وزٹ کریں یو کے میں. اب یہاں پہ پیرا نمبر 4 کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ جس کی تفصیل ہم نے پیرا نمبر 4 میں بتا دی ہے کہ وہ اور یہ جو 3 اشخاص ہیں, تینوں افراد, یہ تمام یعنی ٹوٹل 4 افراد جو ہیں وہ مجھے کریں, یعنی اس کی کمپلیٹ فیملی مجھے یہاں پہ وزٹ کریں, میں چاہتا ہوں. اور میرا بھائی وہ بھی چاہتا ہے, اس کی فیملی بھی چاہتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہیں, کچھ دن گزاریں. اور کب سے کب تک گزاریں؟ 20 دسمبر 2019 سے 5 جنوری 2020. یہ بھی رفلی سے میں نے ڈیٹس لکھی ہیں, آپ کی جو بھی ڈیٹس ہوں اپلیکیبل ہوں, جس چیز کو ڈیٹس کو آپ نے جانا ہو وہ آپ کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. آگے آپ لکھیں جی 2, کیونکہ اوپر آپ نے بتا دیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ ایک ویل سیٹلڈ ہے, وہ خرچہ خود بھی برداشت کر سکتا ہے, مطلب کیونکہ ویل سیٹلڈ ہے تو خرچہ خود بھی برداشت کر سکتا ہوگا, ظاہر بات ہے. لیکن یہاں پہ آپ لکھیں چونکہ وہ میرا بھائی ہے, بے شک وہ فائنینشیل طور پر اسٹیبلشڈ ہے, ویل سیٹلڈ ہے, بزنس مین ہے, لیکن مجھے یہ خوشی محسوس ہوگی کہ میں اس کے تمام اخراجات خود برداشت کروں, کیونکہ میرے پاس بھی اتنی کیپیسٹی ہے, میرے پاس بھی جو ہے ریزنیبل اماؤنٹ بینک میں موجود ہے, تو مجھے یہ خوشی ہوگی. اب اسی وجہ سے therefore I take full responsibility in this regard, میں تمام کی تمام مکمل اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے ڈیورنگ ہز اسٹے, بلکہ ڈیورنگ دیئر اسٹے, اب میرے بھائی کے اور اس کی فیملی کے میں اس کے تمام خرچہ برداشت کروں گا. اب یہاں پہ as stated before we have a separate room, اب اس کے جو آپ نے اکوموڈیشن کا ارینجمنٹ, یہ اوپر تو آپ نے بتا دیا کہ میں اس کے تمام خرچے برداشت کروں گا, اس کے کھانے پینے کے, جو بھی اس کے ٹرانسپورٹ کے یہاں پہ آنا جانا ہوگا وہ میں خود اس کا برداشت کروں گا. اب یہاں پہ اس کے جو اکوموڈیشن ہے اس کا بھی آپ نے بتانا ہے کہ وہ رہے گا کہاں پہ, ہوٹل میں رہے گا, آپ کے ساتھ رہے گا, آپ کے پاس, کیونکہ آپ نے اوپر بتا دیا کہ میرے پاس اپارٹمنٹ ہے, میرے پاس ایک جو روم ہے وہ اویلیبل ہے, ریزرو ہے گیسٹ کے لیے, تو میں یہی روم اس کے لیے, میرے بھائی اور اس کی فیملی کے لیے ریزرو رکھوں گا. اب یہاں پہ رائٹ ریزنیبل کاسٹ میں جب آپ آن لائن فارم اپلائی فل اپ کرتے ہیں تو وہاں پہ پوچھتا ہے جی کہ آپ کی اس ٹرپ کی کاسٹ کتنی ہے, تو آپ نے اس ٹرپ کی کاسٹ اتنی لکھنی ہے. اگر تو آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے, کیونکہ خرچہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے, اس کا کھانا پینا, اس کا جو رہائش کا, وہ تمام خرچہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے, اس کے ذمہ ہو گیا اسپانسر کے, تو اب آپ نے اس کی جو کاسٹ لکھنی ہے وہ کم لکھنی ہے. ایک عام فہم سی بات ہے, سوچنے والی بات ہے, کیونکہ صرف آپ نے یہاں سے ٹکٹ کروانے ہیں اور جو مسلینس تھوڑے بہت ایکسپینسز ہوں گے وہ اپنے, تو اسی حساب سے آپ نے اس کا خرچہ لکھنا ہے. کتنے دنوں کا اسٹے ہے اسی حساب سے لکھ سکتے ہیں آپ, چونکہ وہاں پہ اگر دن اس وجہ سے کاؤنٹ نہیں ہوں گے خرچوں کے حساب سے, کیونکہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اسپانسر نے لی ہے, تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو خرچہ وہ کم ہی ہوگا. سمپل اپنے ٹکٹ وغیرہ چھوٹے موٹے اخراجات ہوں گے یہاں سے. اٹ از ایشورڈ, اب اینڈ پہ آپ نے ایشورنس دلانی ہے جو اسپانسر کر رہا ہے کہ میرا بھائی یا اس کی جو بھی فیملی اس کے ساتھ آ رہی ہے وہ ڈپارٹ ہو جائے گی یو کے سے آفٹر دی اسپیسیفائڈ ڈیز آف وزٹ, یا ود ان دی اسپیسیفائڈ ڈیز آف وزٹ, جو بھی اس نے ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس طریقے تک وہ ہمارا وزٹ کرے گا, اس کے بعد وہ ڈپارٹ ہو جائے گا اور اوور اسٹے نہیں کرے گا. I have signed this declaration in my complete sense and free will. اور یہ تمام لکھنے کے بعد آپ جو ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کریں گے, ساتھ برٹش پاسپورٹ ہو گیا, امپلائمنٹ لیٹر ہو گیا, سیلری سلپس ہو گیا اگر امپلائی ہے. اب چونکہ یہاں پہ بزنس ہم نے لکھا تھا تو یہاں پہ بزنس کے ڈاکومنٹس آ جائیں گے, بزنس ڈاکومنٹس, ٹھیک ہے نا. اگر امپلائڈ ہے, if employed, تو then employment, employee letter and salary slips, تو لیٹر سیلری سلپس وغیرہ لگانی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے, لینڈ رجسٹر لگانی ہے, چونکہ آپ یہ, اور لینڈ رجسٹری اگر اپنی ملکیت یعنی کہ جو اپارٹمنٹ اپنی ملکیت نہ ہو تو اس کا رینٹ اگریمنٹ لگا دیجیے, جو جس بیسس پہ بھی آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہوں. اس کے بعد نیچے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی اسپانسر کر رہا ہے, اس کا پاسپورٹ نمبر, اس کا کانٹیکٹ نمبر میں ایز مچ ایز انفارمیشن پرووائڈ کریں, اس کا کانٹیکٹ نمبر, اس کا ای میل ایڈریس, اس کی جہاں پہ بھی وہ جس مینس کے ذریعے بھی وہ اپروچ کیا جا سکے تو وہ آپ نے ضرور اس کو لکھنا ہے.